الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں میں بھی یہ رواج تھا کہ نکاح کے موقع پر لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں جمع ہوتے، مگر اس محفل میں ہوتا یہ تھا کہ دونوں طرف کے نمائندہ شعراء، مقلدین اور خطباء وہ اپنے اپنے خاندانوں کی پچھلی نسلوں اور پشتوں کے کارنامے اور ان کی تاریخ بیان کرتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ دونوں خاندانوں کی جو پچھلی پشتیں تھیں ان میں آپس میں کچھ اختلاف، کچھ لڑائی، کچھ جنگ اور قتال بھی ہو چکا ہوتا تھا۔ اب ایک طرف کے لوگ جب اپنے خاندان کے بڑوں کے کارنامے بیان کرتے تھے تو دوسری طرف کے لوگوں کو کبھی کبھی غصہ بھی آتا تھا، ان کو اپنی توہین محسوس ہوتی تھی، اور پھر وہ لوگ جواب میں جوابی تقریر جو کرتے تھے تو اس سے اور زیادہ دونوں طرف ایک بحث جھگڑے کی شکل ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھی تو نکاح کی محفل جنگ کے میدان میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب و غریب سلیقہ دیا تھا کہ نہایت خوبصورتی کے ساتھ بگاڑ کو دور کر دیا کرتے تھے، بگڑی ہوئی شکلوں کو مٹا کر ایک مفید شکل پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے اس کو تو باقی رکھا کہ دونوں طرف کے لوگ جمع ہوں، اس کی بہت ہمت افزائی فرمائی۔ خاموشی سے نکاح کر لینے کو آپ نے کبھی پسند نہیں فرمایا، اور یہ بھی آپ نے ترغیب دی کہ مسجد میں نکاح کیا، اس میں ایک عبادت کا رنگ آ جاتا ہے، تقدس اور احتیاط خود بخود ہو جاتی ہے۔ مزید آپ نے اس میں اصلاح یہ کی کہ آپ نے یہ دونوں طرف کے لوگوں کی تقریروں کے رواج کو ختم کر کے خود آپ نے ایک نصیحتی بیان کرنے کا رواج ڈالا، اس نصیحت والے بیان کو ہی خطبہ نکاح کہتے ہیں۔ آج کی ہماری بڑی مشکل یہ ہے کہ چونکہ ہم میں سے اکثر لوگ تو عربی جانتے نہیں، تو ان کو خطبہ نکاح کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا، بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی منتر قسم کی چیز ہے کہ وہ پڑھ دیا جاتا ہے،
تو نکاح ہو جاتا ہے، حالانکہ خطبہ نکاح کا نکاح کے رشتے سے کوئی تعلق نہیں۔ نکاح بالکل ہو سکتا ہے بغیر خطبہ نکاح، یہ نکاح کے ارکان میں سے بھی نہیں ہے، شرائط میں سے بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کے دل میں ایک تمنا تھی کہ جب بھی موقع ملے کچھ کام کی باتیں اللہ کے بندوں سے کی جائیں، تو آپ نے اس موقع سے بھی فائدہ اٹھایا، اور آپ نے قرآن مجید کی 3 آیات کا انتخاب کیا، جو آیتیں آپ پڑھا کرتے تھے وہی آیتیں ہم لوگ آج بھی خطبہ نکاح میں پڑھتے اور سنتے ہیں۔ پہلی آیت تھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے انسانوں، اس آیت میں ایمان والوں کو نہیں تمام انسانوں کو اللہ نے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اپنے اس شفیق پروردگار کے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی کر کے زندگی گزارو۔ جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے، جن سے تم کو نقصان پہنچتا ہے، ان سے بچتے بچاتے زندگی گزارو۔ اور یہ وہ رب ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اس جان سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، جان سے ہی جوڑے کو پیدا کیا۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت حوا کو اللہ نے حضرت آدم کے اندر سے ہی نکالا۔ عجیب و غریب بات ہے، جس طرح اللہ حضرت آدم کو پیدا کر سکتے تھے ویسے حضرت حوا کو الگ سے پیدا کر سکتے تھے، لیکن یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ دراصل ایک وجود کے 2 حصے ہوتے ہیں، اسی لیے زوج کا لفظ بولا۔ عربی زبان میں زوج جو ہے وہ ایک ہی چیز کو آپ 2 برابر برابر کے حصے میں تقسیم کر دیں تو ان دونوں حصوں کو دوسرے کا زوج کہیں گے۔ وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے چنا۔ دراصل یہ پیغام اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے اس آیت کو چن کر یہ یاد دلانا چاہا کہ یاد رکھنا کہ نکاح کے رشتے سے جڑنے والے میاں اور بیوی یہ دونوں ایک ہی وجود کے 2 حصے ہیں۔ اب کوئی سمجھدار انسان اپنے وجود کے ہی ایک حصے کو تکلیف نہیں پہنچاتا، تو گویا شوہر کو آپ نے یہ پیغام دیا کہ تم اگر بیوی کو تکلیف پہنچاؤ گے تو گویا تم اپنے ہی وجود کے حصے کو زخمی کرو گے، اور بیوی کو آپ نے یہ پیغام دیا کہ تم اگر شوہر کو تکلیف پہنچاؤ گی تو تم کسی اور کو نہیں اپنے ہی وجود کے آدھے حصے کو زخمی کرو گے۔ اتنے ذہین تھے صحابہ کہ اللہ کے رسول کو لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت نہیں پڑتی، اشاروں کو سمجھنا۔ اسی آیت میں آگے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ نے آدم و حوا سے دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور فرمایا اس اللہ سے تقوی کے ساتھ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے ہو، اور خونی رشتوں کا بھی خیال رکھنا۔ اب یہ اس آیت کو نکاح کے موقع پر آپ نے جو پڑھا، ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ اشارہ کرنا چاہا کہ یہ نکاح کا رشتہ کیا ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہے، ایک جواب۔ ایک خاندان اپنے بیٹے کے لیے، اپنے فرزند کے لیے دوسرے خاندان کی نور چشم کا دامن مانگتا ہے، اور وہ خاندان اس خاندان کی شرافت پر بھروسہ کر کے اپنی نازوں پالی بیٹی کو زندگی بھر کے لیے اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ سوال اور جواب۔
اب حضور نے اس آیت کو پڑھ کر یہ یاد دلانا چاہا کہ یہ جو رشتہ ہو رہا ہے اس میں اللہ کا نام بیچ میں، خیال رکھنا، اللہ کے نام کے حوالے سے رشتہ ہو رہا ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا نام بیچ میں ہے، سوال جواب میں، اس لیے دونوں میاں بیوی اور دونوں کے تمام رشتہ دار وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ کا نام بیچ میں ہے۔ ذرا سی بات پر غصہ ہو کر رشتہ توڑ دینا جو آج رواج ہو گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو یاد ہی نہیں رہتا کہ کس ہستی کو میں نے بیچ میں ڈالا ہے، کون ہے جو اس رشتے کی بنیاد ہے۔ پھر ساتھ میں یہ فرمایا والارحام، اور خونی رشتوں کا بھی خیال رکھنا۔ ایک سمندر ہے قرآن مجید، اس کی تشریح کو 2-4 منٹ میں نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نئے رشتے کا اور اس نئے رشتے کے ذریعے سے جو رشتہ دار نئے وجود میں آ رہے ہیں ان سب کا خیال رکھنا، اور اس نئے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ پرانے خونی رشتہ داروں کو بھول مت جانا۔ اگر کوئی ذرا بھی گہرائی سے غور کرے تو میاں بیوی کے جھگڑوں میں 99% وجہ یہی شکایت ہوتی ہے کہ بیوی کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ شوہر میرے رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتا، شوہر کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بیوی میرے رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتی۔ یعنی دونوں جو ایک دوسرے کا خیال کریں وہ تو اس طرح کریں جیسے وہ ایک وجود کے 2 حصے ہیں، لیکن خالی ایک دوسرے کا خیال کرنے سے بھی خاندانوں میں جوڑ نہیں پیدا ہوگا، بلکہ فرمایا خونی رشتوں کا بھی خیال رکھنا۔ اس رشتے سے جو نئے رشتہ دار وجود میں آئیں گے ان کا، پھر اپنے خونی رشتہ داروں کا، اور ایک دوسرے کے خونی رشتہ داروں کا۔ یہ نہ ہو کہ نئے رشتے کی خوشی میں تم اپنے ماں باپ کو بھول جاؤ، بیوی اپنے ماں باپ کو بھول جائے، شوہر اپنے ماں باپ کو بھول جائے، بیوی یہ خواہش کرے کہ شوہر اپنے والدین کو بھول جائے، شوہر یہ خواہش کرے کہ بیوی اپنے والدین کو بھول جائے۔ اتنے ہزاروں لاکھوں کیسز آج ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے یہ وجود میں آ رہے ہیں۔ بیوی شکایت کرتی ہے کہ 5 سال سے میرے شوہر نے مجھ کو میکے جانے نہیں دیا، ماں باپ سے ملنے نہیں دیا۔ دبئی میں ایک حافظ قرآن، ایک صاحب جو ہر سال تراویح سناتے ہیں، ان کی بیوی نے بتایا کہ 28 سال سے ان کے شوہر نے اس کو، بیچاری کو، اپنے ماں باپ سے فون پر بات کرنے کی بھی اجازت دی۔ کیا ہے یہ کون سا اسلام ہے بھائی جو آج ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے؟ اور جبکہ نکاح ہوا ہے ان آیتوں کے ذریعے جس کے اندر یہ ساری ہدایات موجود ہیں، مگر قرآن سے دوری، اللہ کی پناہ۔ دنیا بھر کی زبانیں ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن اللہ کی کتاب کی زبان پڑھنے کی ہمارے پاس فرصت، یہ اسی کے نوزت ہے کہ ہم کو خبر ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ ہم اسلام کو کرتا پاجامہ، ٹوپی اور جمعے کی نماز تک سمجھتے ہیں، ہرگز نہیں۔ دوسری آیت آپ پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پھر آپ دیکھیے تقوی ہی پر زور ہے۔ تینوں آیتیں جو آپ نے چنی ہیں ان تینوں آیتوں میں تقوی پر زور ہے، یعنی احتیاط کے ساتھ غلط کاموں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، اور وہ بھی فرمایا اللہ کے حق کے مطابق محتاط زندگی گزارو۔ تم نے خود جو ایک کرائٹیریا مقرر کر لیا کہ بس یہ کافی ہے، یہ اس سے نہیں چلے گا کام۔ اللہ نے جو معیار مقرر کیا ہے اس معیار تک پہنچنے کی کوشش تو کرو، اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور فرمایا کہ موت اس حال میں تمہاری آنی چاہیے کہ تم اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کیے، پوری طرح اطاعت کے ساتھ۔ ہمارے حضرات علماء، میرے اساتذہ، بار بار میں نے ان سے نکاح کی محفلوں میں اس آیت کے حوالے سے یہ بات سنی کہ نکاح کی محفل میں موت کی یاد دلانا
یہ صرف ہمت تھی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے یہ پہل نہ کی ہوتی اور کوئی اور نکاح کی محفل میں موت کی یاد دلاتا تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بذوقی کی بھی انتہا ہے، آج نکاح کی محفل میں تو کم سے کم موت کی یاد مت دلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو بھولنے نہیں دینا چاہتے تھے کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ جب ہم آخرت کو یاد رکھیں گے اور موت کو تو اپنی خوشیاں بھی صحیح طریقے سے ہم منائیں گے، ان خوشیوں میں ہم کچھ پاگل نہیں ہوں گے، غریبوں کا دل نہیں دکھائیں گے۔ تیسری آیت آپ پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، پھر وہی تقوی کی تاکید، تقوی کے ساتھ زندگی گزارو، یعنی غلط کاموں سے بچتے ہوئے۔ ہم لوگ نیکیاں تو کر لیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی چلتے رہتے، اسی لیے نیکیوں کی نورانیت نہیں پیدا ہو پاتی۔ زور ہے سارا کا سارا گناہوں سے بچنے پر۔ وقولوا قولا سدیدا، اور جو بھی بات منہ سے نکالو ٹھوک بجا کر سوچ سمجھ کر ایک مضبوط بات کہنے کی عادت ڈالو۔ اس نکاح کے موقع پر اس آیت کو کیوں پڑھا؟ نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے، لڑکی سے بھی پوچھا جاتا ہے، لڑکے سے بھی پوچھا جاتا ہے۔ اب یہ اشارہ یہ ہے قرآن کی آیت کا کہ لڑکے کو بھی چاہیے لڑکی کو بھی چاہیے کہ وہ یہ جب اس کو قبول کرے تو اس کا استحضار رکھے کہ میں ایک بڑی ذمہ داری قبول کرنے جا رہا ہوں، اس کو لائٹلی لاپرواہی کے ساتھ نہ کہ وہ سمجھے کہ ایک فیملی کا وجود میں لانا، اس کے ذریعے سے خاندان کا آگے بڑھانا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ راستے میں الجھنیں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، تو نکاح کے وقت ہی اس کو اتنا شعور ہونا چاہیے دونوں کو کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم انسانی سماج میں ایک اچھی مثالی فیملی کے اضافے کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں۔ ہم زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ وفا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کرنے اور معاف کرنے کے ساتھ، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپانے کے ساتھ، ایک دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھ کر زندگی گزاریں گے تاکہ گھر میں خوشیوں کا ماحول ہو۔ اسلام اس کی پر بہت زور دیتا ہے کہ گھر میں خوشیوں کا ماحول ہونا چاہیے۔ اب میں ہزاروں بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ صحابہ کی زندگی میں فاقے تھے، چولہے نہیں جل پاتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے، مگر 1.25 صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگی میں کوئی ایک واقعہ پیش نہیں کر سکتا جس میں گھر میں ساس اور بہو میں جھگڑا ہوا، جس میں گھر میں نند اور بھاوج میں جھگڑا ہوا، جس میں گھریلو جھگڑے ہوئے۔ یہ ہے زندگی اسلامی، گھر میں خوشیوں کا ماحول، مسکراہٹوں کا ماحول، محبتوں کا ماحول، شفقتوں کا ماحول، عفو و درگزر کا ماحول۔ یہ آیتیں اللہ کے رسول نے انتخاب فرمائی۔ آپ نے یہ بھی بہت بہترین زندگی کا سلیقہ سکھایا کہ دیکھو تمہارے پاس جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اس کو خرچ کرنے کا طریقہ سیکھو، کہاں زیادہ خرچ کرو کہاں کم خرچ کرو، اجتماعی ترقی پر مال کو زیادہ خرچ کرو، غریبوں کی خدمت پر مال زیادہ خرچ کرو، تعلیم کے پھیلانے پر مال زیادہ خرچ کرو، کمزوروں کو طاقتور بنانے اور محروموں کو اوپر اٹھانے اس پر مال خرچ کرو۔ شادی بیاہ پر دنیا کی قوموں کی طرح اپنے مال کو ضائع مت کرو۔ جب تک مسلمانوں کے مال کی خرچ کی ترتیب ٹھیک تھی، مسلمان دنیا کی طاقتور ترین قوم تھی، مسلمان دنیا کے حکمراں تھے اور مسلمان دنیا کے رہبر تھے اور مسلمان دنیا کے محبوب تھے۔ اس وقت حج اور عمرے اتنے نہیں ہوتے تھے۔ بہت اہم بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں
لاکھوں میں کوئی ایک حج کر پاتا، بہت کم لوگ حج کر پاتے، عمرے کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ آپ عوام کو چھوڑیے، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی 1000 سال کے جو مجدد ہیں، پوری امت کا اتفاق ہے ان کی بلند مقامی پر، وہ ایک بار بھی مکہ مدینہ نہیں گئے۔ یہ والا یہ رواج نہیں تھا، آج تو ہر شخص مکہ مدینہ جا رہا ہے، لیکن لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے تھے علم کے پھیلانے پر، غریبوں کی خدمت پر، قومی ترقی کے کاموں پر خرچ کرتے۔ ابھی چند دن پہلے حیدرآباد میں ایک شادی ہوئی اور وہاں 16 کروڑ روپیہ اس بیٹی کے باپ نے اپنی بیٹی کی شادی پر خرچ کیا، 16 کروڑ روپیہ۔ اور اسی شخص نے یہ سلوک کیا اپنی مسجد کے امام کے ساتھ۔ ان شیخ صاحب کی ایک فیکٹری تھی، اس فیکٹری کے اندر ان شیخ صاحب نے ایک مسجد بنائی تھی۔ اس مسجد کے امام صاحب کی بیوی بیمار ہوئی، وہ بیچارے اپنی بیوی کے دیکھ بھال کے لیے اپنے گھر گئے چھٹی لے کر۔ چھٹی ملی تھی 1 ہفتے کی، آنے میں 4-5 دن دیر ہو گئی، تو وہ ان شیخ صاحب نے جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی پر 16 کروڑ روپے خرچ کیے تھے، ان شیخ صاحب نے اپنی مسجد کے امام کی تنخواہ میں سے 4000 روپے کاٹ لیے۔ یہ قوم ترقی کرے گی؟ اس قوم کی لنچنگ نہیں ہوگی؟ اس قوم کے نوجوانوں کو جیلوں میں نہیں ٹھوسا جائے گا؟ اس قوم پر اقوام عالم تر نوالے کی طرح ٹوٹنی پڑیں گی؟ مال کا خرچ صحیح کیا ہو قوم کو اوپر اٹھا دیتا ہے، مال کا خرچ اگر غلط ہو تو 100% لوگ حج کریں، 100% لوگ 50 عمرے کر لیں، اس قوم کو ذلت سے کوئی نہیں بچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادگی کے ساتھ یہ تقریبات منعقد کرائیں، بہت مبارکباد اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ، قابل قدر ہیں، قابل تحسین ہیں، جنہوں نے اس دور میں پھر اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش، جنہوں نے اپنی بچیوں کے نکاح کے موقع پر بہت سادگی کے ساتھ مسجد میں ہی نکاح کرنے کی سنت کو زندہ کرنے کا عزم کیا۔ دل و جان سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رواج کو پھر سے امت میں زندہ کرے، اس رشتہ نکاح کو قبول فرمائے، اس میں برکتیں ڈالے، اور اس کے ذریعے سے آئندہ اور خیر و برکت وجود میں آئے۔ ایک شریعت و سنت کی محافظ نسل آگے بڑھے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس موقع پر نکاح کے اس رشتے میں جڑنے والے میاں بیوی دونوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ وبارک فیکم۔